سچویشن جو ہے جس طرف جا رہی تھی وہاں سے اس نے رخ بدلا ہے اور اس کے پیچھے بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے. یعنی اگر آپ گزشتہ 15 سے 20 دن کا جائزہ لیں تو چیزیں جا رہی تھی مذاکرات کی طرف، چیزیں جا رہی تھی حل ہونے کی طرف. عمران خان کی رہائی کے معاملات طے ہو رہے تھے اور عمران خان صاحب کو کچھ آفرز بھی کی جا رہی تھی. اب آپ نے غور کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب، ان کی بہنیں یا ان کی پارٹی کے باقی لوگ، وہ سارے لوگ اب کھل کر کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آفرز کی گئی اور انہیں ڈیل آفر کی گئی. پھر عمران خان صاحب، آپ کو اس بات کا آئیڈیا پہلے سے ہو چکا ہوگا کہ وہ بھانپ لیتے ہیں وقت آنے سے پہلے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے. یعنی انہیں پاکستان کی سیاست کی جتنی سمجھ بوجھ ہے، اس حوالے سے انہوں نے جتنے بھی اس سے پہلے تخمینے لگائے یا جتنی بھی انہوں نے پیشن گوئیاں کی، وہ ساری درست ثابت ہوئی. ایک ایسے وقت میں عمران خان صاحب کا ایک بڑا سخت ٹویٹ آ جانا اور اس میں وزیر اعظم کو آرمی چیف کا اردلی قرار دینا، یہ اشارہ دے رہا تھا کہ معاملات اتنے ٹھیک نہیں ہیں جتنے دکھائی دے رہے ہیں. پاکستان کے میڈیا کو، پاکستان کے تجزیہ کاروں کو، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو، ایون جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، انہیں بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ بیک ڈور چینل پہ ہوا کیا ہے. اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جتنے بھی مہرے ہیں ان سب کو اکٹھا کیا گیا ہے، جتنے بھی مہرے ہیں ان سب کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے اور ایک مرتبہ پھر سے پروپیگنڈا کی ایک نئی وار شروع ہونے جا رہی ہے. اب آپ بڑے سخت جملے دیکھیں گے، بڑے سخت بیانات دیکھیں گے، بہت سارے جو ہیں وہ ٹاؤٹس وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سخت بیانات آئیں گے. دیکھیں، ہوا یہ ہے کہ گزشتہ 3 ہفتے کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر بغیر شرائط کو منوائے چھوڑ دیا گیا تو زیادہ بڑا نقصان ہوگا، یا امریکہ کی کچھ مخالفت لے لی جائے تو زیادہ بڑا نقصان ہوگا. دیکھیں، اگر پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو پھر پاکستان کو زیادہ نقصان تو اس بات کا ہے کہ پاکستان کے خارجی تعلقات مغربی دنیا سے خراب ہو جائیں. لیکن اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات کو نارملائز نہیں کیا جا سکتا یا عمران خان کو اپنی شرائط پہ نہیں لایا جا سکتا تو پھر اجارہ داری کے لیے بڑا نقصان ہو جائے گا. میں آپ کو سمپل یہ کہوں کہ پاکستان میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا طوطی بولتا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہتی ہے ماورائے قانون جیل میں ڈال دیتی ہے، جسے چاہتی ہے وہ جبری طور پہ لاپتہ کر دیتی ہے، جسے چاہتی ہے وہ اسے اقتدار میں لے آتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے اقتدار سے نکال دیتے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت بڑے بڑے کاروبار اور بہت بڑے بڑے سٹیکس ہیں جن کے بارے میں اب ساری دنیا جانتی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. تو انہوں نے اسیسمنٹ اس بات کی ہے کہ عمران خان اور عمران خان کی پالیسی میں زیادہ نقصان پہنچائے گی یا امریکن پالیسی میں زیادہ نقصان پہنچائے گی. تو ابھی جو بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ وہ کسی نتیجے پر تو نہیں پہنچے، لیکن انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کچھ شرائط نہیں مانتے تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کی بات نہیں ہوگی. دوسری جانب عمران خان صاحب شرائط مان ہی نہیں رہے. عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں آپ نے دیکھا انہوں نے کہا جی 10 سال کا منصوبہ ہے، 2 سال گزر چکے ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گئے ہوئے تو تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں، تو انہوں نے 2 سال کیوں کہے؟ اس کے اوپر آپ غور کریں. لیکن اس پہ غور کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ اس شخص کی پڑھ کے سناتا ہوں جو زیادہ تر خبریں لے کر آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس کے طور پہ دھمکیاں لگانے کا کام بھی جو ہے وہ ان کا دن رات جاری رہتا ہے. تو جناب ہیں تو یہ ایک صحافی، لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بحاف کے اوپر پاکستانی قوم کو بہت دھمکیاں پہنچائی ہیں اور بتایا کہ اب کیا ہونے لگا ہے، ڈنڈے بہت تیز چلنے والے ہیں، مزید ڈنڈا چلنے والا ہے. اور بہت ساری پریڈکشن غلط ثابت ہوئی، بہت ساری صحیح ثابت ہوئی ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے وہ جو اب کہی گئی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. پیغام جو ہے وہ یہ پہنچایا گیا کہ ادارہ اپنے چیف کی پالیسی سے چلتا ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 95% لوگوں کو آج کی اسٹیبلشمنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. تو ڈنگے ہو کر الیکشن نہیں ملے گا، وہ زمانے گئے، گھوڑے دوڑائیں. ذرا چیک کریں آج کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر آپ کے لیے جذبات کیا ہیں. 2027 تک تصفیہ نہیں ہوگا، یہ جناب ایک مغیث علی صاحب نے رپورٹ کیا ہے. اور لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، دیکھیں اس میں ہمیں جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ 2027 کا تذکرہ کیوں آیا اور عمران خان صاحب نے 10 سال کی بات کر کے 2 سال گزرنے کی بات کیوں کی. یہ دونوں چیزیں اس کو آرمی چیف کے ساتھ جوڑ رہی ہیں. آرمی چیف جو ہے ان کا آغاز ہوتا ہے 2022 میں، اور اگر 5 سال پورے کرتے ہیں تو 2027، اور عمران خان صاحب اگر 10 سال وہ پورے کرتے ہیں تو پھر 2032. تو یہ معاملہ اس طریقے سے عمران خان صاحب نے اور یہ محترم جو ہے ان دونوں نے بتایا. لیکن آپ ایک چیز پہ غور کریں کہ 2027 کا ذکر کیوں آ رہا ہے. 2027 میں یا تو ایک ایکسٹینشن ہو جائے گی مزید 5 سال کے لیے آرمی چیف کی، یا پھر ایک نیا آرمی چیف آ جائے گا.
تو اس وقت تک کے لیے تو پالیسی یہی چلے گی. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہے ان کی پالیسی ہے کہ اسی طرح چلاؤ معاملات, پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی روم نہیں ہے. تو فوج کا پالیٹکس کے اندر جو کردار ہے وہ تو سب کے سامنے آپ کو ڈھکا چھپا تو ہے نہیں. اب جتنے بھی مورے ہیں ان سب کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا اور ایک دم اٹیک کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. مریم نواز کو ایکٹیویٹ کیا گیا. آپ گزشتہ 2 دن سے مریم نواز کے لہجے کے اندر رعونت دیکھ رہے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ وہی رعونت ہے جو کچھ عرصہ پہلے ہوا کرتی تھی, لیکن اس کے بعد جب ظلم اور جبر کی چکی بہت زیادہ تیز چلی ہے تو اس وقت ایک خاموشی بھی تھی. عوام کے اندر جب شدید ترین رد عمل آیا تو اس وقت ایک خاموشی بھی تھی, لیکن اس کے بعد یہ جو رعونت والی آواز ہے اور وہ جو لہجہ ہے وہ دوبارہ سے اب آپ محسوس کر سکتے ہیں. ان لوگوں کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گی. یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پی ایم ایل این کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, زمین آسمان ادھر ادھر ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت بھی پی ایم ایل این کی حکومت سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرے گی. یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یقین دلایا گیا پی ایم ایل این کی حکومت کو کہ یہ اچھے بچوں کی طرح اسی تنخواہ کے اوپر نوکری کریں گے, ان کے حوالے سے کوئی پریشانی کی بات نہیں. اب مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کو بھی ایکٹیویٹ کیا گیا. انہوں نے نکل کے تانے دینا شروع کیے, ایون جانوروں سے انہوں نے تشبیہ دی پاکستان تحریک انصاف کو, اور اگر اب ان کے اوپر جواب آئے گا تو پھر وہ عورت کارڈ کھیلیں گی. سب سے پہلے پاکستان میں عورت کارڈ نکال دیا جاتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں, پاکستان میں بہت ساری ایسی عورتیں تھیں جو خواتین کے اوپر ظلم اور زیادتی ذرا سی ہوتی تھی تو آواز اٹھاتی تھی. ان کے نام لینا مناسب نہیں ہے, بہت ساری عورتیں, آپ سب کو ان کی شکلیں بھی یاد ہیں, لیکن مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں کو کیا ابھی تک عورت کا سٹیٹس نہیں دیا گیا, یا ان عورتوں کے انسانی حقوق نہیں مانے جاتے, یا ان عورتوں کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ہیومن رائٹس کا چیپٹر نہیں جاگتا. یعنی جتنی بھی پاکستان میں ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں یا جتنی بھی ہیومن رائٹس سے تعلق رکھنے والی عورتیں ہیں جنہوں نے بہت پیسہ بنایا ہیومن رائٹس کا بار بار نام لے کر, اور باہر سے بڑی انہوں نے فنڈنگ شنڈنگ لی ہوئی ہے, بڑے دورے شورے انہوں نے کھڑکائے ہوئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں کو جب جب مار پڑتی ہے تب تب یہ عورتیں خاموش رہتی ہیں یا سیلیبریٹ کرتی ہیں. یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے. پاکستان کے میڈیا کے اندر بیٹھی ہوئی خواتین جو صحافی ہیں وہ بھی پی ایم ایل این کے ساتھ, اگر کسی خاتون کے ساتھ ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے, مریم نواز کے بارے میں کوئی ایک سوال اٹھا دے تو زمین آسمان کے کلابے ملا دیے جاتے ہیں. حالانکہ وہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ جعلی سیٹ کے اوپر آ کر بیٹھی ہوئی ہے. بھئی جو سیٹ ہی جعلی ہے, جو حکومت ہی جعلی ہے, اس کی کارکردگی بھی پھر جعلی ہے. کارکردگی کی تو آپ تب ڈسکس کریں نا, جمہوریت میں تو عوام فیصلہ کرتے ہیں کس کا اقتدار ہوگا. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے لیے بھی عمران خان کے بیٹوں نے ایک پیغام دیا, اور یہ پیغام بھی عمران خان کے بیٹے سلمان نے دیا ہے. زیادہ دیر تک قاسم نے بات چیت کی ہے, اور زیادہ بات چیت بھی, یعنی قاسم کا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ زیادہ بولنے میں یا چیزوں کو فیس کرنے میں ایکسپیرینس ہے, لیکن سلمان کی کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے عمران خان کے بیٹے کی. جنرل عاصم منیر کے حوالے سے جو پیغام ہے وہ بات اسی نے لکھی. اس نے کہا جی ریسپیکٹ ڈیموکریسی, یعنی ان کے لیے مشورہ یہ ہے, یا ان کو جو وہ کہنا چاہتا تھا پیغام, کہ ریسپیکٹ ڈیموکریسی, آپ جمہوریت کی عزت کریں. ریسپیکٹ دا ول آف دا پاکستانی پیپل, پاکستانی لوگوں کی رائے کا احترام کریں. ریسپیکٹ دا رول آف لا, قانون کی حکمرانی کی عزت کریں. اینڈ گیو ہم فیئر ٹرائل, اور میرے والد کو فیئر ٹرائل کا حق دیا جائے, یعنی ان کے ساتھ ناانصافی بند کی جائے اور ان کے ساتھ انصاف کیا جائے. یہ جناب عمران خان صاحب کے بیٹوں کا انٹرویو ہے, اس کے بعد رولا پڑا ہوا ہے ہر طرف, اور پاکستان تحریک انصاف پہ لگاتار چھاپوں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, لگاتار چھاپے چل رہے ہیں. وہ نعیم حیدر پنجوتا ٹی وی چینل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ دکھا رہے ہیں جناب یہ دیکھیں میرے گھر پہ چھاپے پڑ رہے ہیں, اور بتا رہے ہیں کہ جناب یہ چھاپے پڑ رہے ہیں, پولیس جا رہی ہے, دیکھیں کیا ہو رہا ہے میرے گھر پہ, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پولیس دوبارہ جاتی ہے چھاپے مارنے, اور سارے ڈی وی آر اور کیمرے کو میں توڑ کے اتار کے لے جاتی ہے کہ جناب یہ تو دکھا دیتے ہیں دنیا کو کہ چھاپے پڑ رہے ہیں, لہذا یہ اتار کے لے جاؤ, اور وارننگ بھی دی جاتی ہے, دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف میں خاص طور پہ پنجاب میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے, اور اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنے لوگ گرفتار کر دیں گے؟ 5,000 2,000 10,000 20,000. میکسیمم لوگ جو اب تک گرفتار کیے گئے وہ ایک ٹائم میں 10 سے 12,000 لوگ گرفتار کیے گئے. اس سے زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے حکومت کی. صرف پنجاب جو ہے نا وہ 10-12 کروڑ کا صوبہ ہے, پاکستان کی آبادی 25 کروڑ سے زیادہ کی ہے. اگر واقعی پاکستان کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا, جیسے پاکستان کے لوگ 2-3 مرتبہ فیصلہ کر چکے ہیں, ایک مرتبہ پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کیا جس دن عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی, تو 10 اپریل 2022 کی رات کو سارا پاکستان باہر سڑکوں پہ آ گیا اور گیم پلٹ گیا. اس دن اسٹیبلشمنٹ کو ہوش آئی کہ یہ ہم نے کیا کر دیا. لیکن
चिड़ियां खेत चुग चुकी थी। लिहाजा उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इमरान खान से लड़ने का, और इमरान खान साहब ने फिर आस्तीनें चढ़ा ली और एस्टेब्लिशमेंट से लड़ पड़े। अब मामला यह है कि लोग जैसे उस दिन निकले, जैसे इमरान खान के साथ निकलते रहे, जैसे लोगों ने 8 फरवरी 2024 को अपना फैसला सुनाया निकल के, अगर ऐसे ही लोग 5 अगस्त 2025 को निकल आए, 2 दिन बाकी हैं, तीसरे दिन 5 अगस्त है, अगर लोग निकल आए तो फिर डायनामिक्स चेंज हो जाए, सूरत हाल बदल जाएगी, सारा का सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। यानी कुछ ऐसा नया हम देख सकते हैं कि जिसकी एस्टेब्लिशमेंट तवक्को नहीं कर रही। लेकिन अगर लोग निकल आए तो ये तो जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोगों का, पाकिस्तान के लोगों का मूड कोई पता नहीं होता, ये किसी वक्त भी ट्रिगर करते हैं, एकदम निकल आते हैं। और अगर पाकिस्तानी एकदम निकल आते हैं, पूरे पाकिस्तान में निकल आते हैं, हर तरफ फैल जाते हैं, और आपको पाकिस्तानी अपने अपने गली मोहल्लों में जगह जगह निकले हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक यूनिफाइड एफर्ट होती है ना, वो की तो है, लेकिन वो चीजें भी नजर नहीं आ रही। जैसे माजी में बहुत सारा सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट और दीगर चीजें आती थी, अभी वो मोमेंटम हो सकता है 1-2 दिन है अभी इसके अंदर बन जाए, लेकिन अंदर क्या पकड़ा है या लोगों के अंदर क्या लावा पकड़ा है, ये तो बहुत सारे लोग, ये मोहम्मद जुबैर कह रहे थे कि लोगों के अंदर लावा पकड़ा है। ये आप जो भी करते जा रहे हैं, जमा होता जा रहा है। जब ये लावा फटेगा तो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। ये सब लोग, जितने समझदार लोग हैं वो सारे बता रहे हैं, लेकिन मान के नहीं दे रहा कोई। तो देखते हैं कि 5 अगस्त को पाकिस्तानी अपने घरों से बाहर निकलकर आवाज उठाते हैं तो फिर तो गिरफ्तारियां भूल जाए आप, फिर गिरफ्तारी कहां से हो सकती है। नाज़रीन, जो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग हुई है, 2 दिन तक ये मीटिंग चली, उसका मुकम्मल एलामिया आ गया है। उसमें कोई 17-18 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने अब रखने वाला हूं, बिल्कुल वन गो में। मैं आपको बताता हूं अपोजिशन किन चीजों में काम कर रही है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। नंबर 1, उन्होंने कहा जी कॉन्फ्रेंस रोकने की जो कोशिश की गई उसकी हम मजम्मत करते हैं। नंबर 2, मईशत तबाह कर दी, किसान तबाह कर दिया, मेहनत कश तबाह कर दिया, तनख्वाहदार इदारों की जो अफराद है उनकी मुकम्मल तबाही फेर दी है हुकूमत ने। नंबर 3, इमरान खान और बुशरा बीबी को नाहक कैद में रखा गया है और उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया। नंबर 4, जो हाइब्रिड निजाम इस वक्त चल रहा है उसमें अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा किया जा रहा है। नंबर 5, नए मिसाके जमहूरियत की पाकिस्तान में जरूरत है, जिसमें सारे सियासी स्टेक होल्डर बैठे और पाकिस्तान को ट्रैक के ऊपर लेकर आए। नंबर 6, इंसानी हकूक की जो पामालियां हो रही है पाकिस्तान में, जो पार्लियामेंट और जमहूरियत बेमानी हो चुके हैं, ये नुकता है। अगला नुकता यह है कि जी 1973 के आइन को बहाल किया जाए मुकम्मल तौर पे। अगला नुकता कानून की हुक्मरानी का है। फिर अदलिया की आजादी, खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन और मुनसिफाना इलेक्शन। बलोचिस्तान की खराब सूरत हाल है। उसके बाद अगला नुकता खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल और कबायली इलाकों की मौजूदा सूरत हाल और ऑपरेशन। फिर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का क्याम किया जाए पाकिस्तान में, ताकि जिसने जो किया सामने आ जाए। वैसे ये जब भी होगा ना तो सबसे ज्यादा गुनाह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के निकलेंगे पाकिस्तान में, उनसे ज्यादा गुनाह, क्योंकि डिक्टेटरों ने तबाह किया इस मुल्क को। फिर पानी की तकसीम का मामला है, वो भी इसमें उठाया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। इंतकामी कार्रवाइयों का तदारुक किया जाए जो की जा रही है लोगों के साथ। मीडिया की आजादी का एक नुकता इसमें उठाया गया। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से भी एक नुकता उठाया गया कि जिस तरीके से पाकिस्तान नीचे से नीचे ही चला जा रहा है, यानी पाकिस्तान को शायद परवाह नहीं है इस बात की, या समझ ही नहीं आ रही कि पाकिस्तान किस तरह डील कर रहा है। मैं आपके सामने भी रखूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। खवातीन के हकूक पर भी बात हुई है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने 4200 अशिया ऐसी हैं, ये खबर आ रही थी और मुख्तलिफ मीडिया ने इसको चलाया भी है। मैं वहीं से ये खबर आपको दे रहा हूं कि पाकिस्तान ने अमेरिका से इंपोर्ट की जाने वाली जो चीजें अमेरिका पाकिस्तान को बेचता है, उनमें से 4200 ऐसी मसनूआत हैं जिन पे जो टैरिफ है वो बिल्कुल जीरो कर दिया। यानी अमेरिका से आने वाली 4200 ऐसी मसनूआत हैं जिन पे पाकिस्तान ने टैरिफ जीरो कर दिए। यानी आप पाकिस्तान में चीजें भेजें, हम बिल्कुल उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, ताकि अमरीकी मसनूआत पाकिस्तान में आकर ज्यादा बिके। फिर अमरीकी तेल खरीदने का फैसला कर लिया, वो 7-8 गुना दूर से जाके तेल लेकर आएंगे, बजाय इसके अपने करीब से तेल खरीदते ही तो ऐसे ही अपने मोहल्ले की दुकान छोड़ के आप दूसरे शहर जाएं और वहां से डबल रोटी और अंडे लेके आ जाएं। तो ये वाला काम इन्होंने किया है कि ये 7 वाली दुकान छोड़ के वो जा रहे हैं शहर के एंड पे या दूसरे शहर में जाके वहां से अंडे डबल रोटी लेकर आ रहे हैं। वो जितने का अंडे डबल रोटी नहीं है उतने का तो उसके ऊपर वो खर्चा हो जाएगा। बहरहाल खर्चा तो बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि अमेरिका को खुश करना है। फिर पाकिस्तान में जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया वो 19% का लगा दिया, डायरेक्ट लगा दिया, कोई माफी नहीं, 19% का टैरिफ है। हमने 0 कर दिया, उन्होंने 19% कर दिया। मादनियात भी हम दे रहे हैं, हमारा तेल भी वो निकाल रहे हैं, पता नहीं कहां है वो, लेकिन तेल निकाल रहे हैं। और इसके अलावा अमरीकी तेल भी हम खरीद रहे हैं। और फिर सारे मिलकर कहते हैं कामयाब मुआहदा है। ये कामयाबी सिर्फ एक चीज की है, ये मुआहदा सिर्फ एक नुक्ते पे कामयाब है, और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप या उसकी हुकूमत पाकिस्तान में इंसानी हकूक के मामलात पे, अपोजिशन को दबाने के मामलात पे और पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ पे
पाकिस्तान के अंदर आजादी इजहार राय पे इन चीजों के ऊपर खामोश रहेगी, इनके ऊपर बात नहीं करेगी। जो इमरान खान के साथ ज्यादतियां हो रही हैं उनके ऊपर इंटरनेशनली कोई आवाज नहीं उठेगी। बस यही एक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा रिजीम के सारे स्टेक होल्डर्स की एक ये कामयाबी। पाकिस्तान के लिए इसमें क्या है? नजर ही कुछ नहीं आ रहा पाकिस्तान के लिए इसमें कुछ। यानी इसके अंदर क्या है? 4200 अमरीकी मसनूआत पे हमने दरामदात पे टैरिफ जीरो कर दिया है। जो हम मंगा रहे हैं उस पर टैरिफ हमने जीरो कर दिया। अमेरिका को फायदा ही फायदा और पाकिस्तान का 19%। ये तो एक जैसे ताल्लुकात नहीं है, ये तो अलग अलग चीजें हैं। और नाज़रीन एक और खबर मैं आपके सामने रखता हूं कि एक ट्वीट में देख रहा था मरियम नवाज का, एक जगह को मजमा लगा हुआ था और वो एक बंदा इंटरव्यूज कर रहा था कुछ नून लीग के लोगों को इकट्ठा करके, तो वो नून लीग की तारीफें कर रहे थे कि जनाब यहाँ सारे नून लीगी हैं, मरियम ने ये कर दिया तो वो कर दिया, थे इंज करता थे उंज करता। देखें जो हुकूमत ही जाली है वो जो मर्जी करे, उसके क्रेडिट पे कुछ भी नहीं आ सकता कि हुकूमत ही जाली है। भाई अगर आपको लाकर जबरदस्ती बिठा दिया गया और बैठ के आपसे कोई अच्छा काम ले लिया गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपकी हुकूमत लेजिटिमेट हो जाएगी। अब ये इतने तरसे हुए अपनी तारीफ सुनने के लिए, इतने तरसे हुए अपनी तारीफ सुनने के लिए कि मरियम नवाज ने ट्वीट करके पूछा कि ये जगह कहां पे है, कोई मुझे बता सकता है ये जगह कहां पे है?